حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے جب وہ کچھ آیات پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آیات پر پہنچے تو وہاں سے خواب میں دیکھا کہ قریب سے ایک آدمی گزرا۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری تلاوت سن کے بندہ خوش ہو جائے گا، میری تلاوت سن کر یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، وقتی طور پر اخلاص چلا گیا۔ پھر وہ بندہ گزر گیا، وہ اپنا خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے رہے۔ خواب میں ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ جو آیات میں نے تلاوت کی تھی تو ان آیات میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کو جو بالکل سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک قرآن ہے اور اس قرآن کے اوپر سنہرے حرفوں سے وہ تمام آیات لکھی ہوئی جن کی میں نے تلاوت کری ہے۔ لیکن وہ آیات، جن آیات کو میں پڑھ رہا تھا اور اس وقت کوئی بندہ میرے قریب سے گزرا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بندہ گزر رہا ہے، میری تلاوت سے خوش ہو رہا ہوگا، تو وہ جگہیں خالی تھیں، وہ جگہیں خالی تھیں، وہ سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو ایک دم سے پھر ذہن میں بات آ گئی کہ وہ جو میں نے آیات پڑھی تھی جو سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اور یہ جو آیات پڑھی تھی میں نے اس بندے کی رضا کے لیے پڑھی تھی، اور میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ بندہ خوش ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ وہاں سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا کہ جو آیات انہوں نے اخلاص کے ساتھ پڑھی تھی ان پر انہیں اجر ملے گا اور ان کے اندر وزن بھی ہوگا، لیکن جو آیات اس لیے پڑھی تھی کہ بندہ جو گزر رہا ہے میری تلاوت سن کر خوش ہو جائے، اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے وہاں کچھ بندے ایسے بھی حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا بھائی جاؤ تم تو اپنا صلہ انہی لوگوں سے لے لو جن کے لیے تم یہ اعمال کیا کرتے تھے، جن کے لیے یعنی کسی انسان نے مال تو خرچ کیا لیکن کیوں خرچ کیا؟ لوگ اسے سخی کہیں، اسے خرچ کرنے والا کہیں۔ کچھ لوگ نماز یوں پڑھتے تھے، لوگ اسے نمازی کہیں۔ کچھ انسانوں نے حج اس لیے کیا ہوگا، لوگ انہیں حاجی کہیں اور ان کے حج کا چرچا ہو۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے تھے، کئی سارے بکرے اس لیے لے آتے تھے، محلے میں چرچا ہو بھائی ماشاءاللہ ان کے وہاں تو 5 بکرے آئے تھے اور ان کا تو ایک بکرا 50 ہزار روپے کا تھا۔ ہمارے شہر دہلی میں یہ چیز بہت عام ہے، مطلب لوگ فخریہ بکرے لے کر آتے ہیں، اچھا اس کے وہاں 25 ہزار کا آیا تو میں 30 ہزار کا لے کر آؤں گا، اس کے وہاں 2 آئے تو میں 4 لے کر آؤں گا۔ باقاعدہ اس پر کمپٹیشن ہوتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو اب پتہ یہ لگے گا کہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انہی لوگوں سے اجر لے لو جن کے لیے تم نے اعمال کیے تھے، میرے لیے تو تم نے اعمال کیے نہیں تھے، کیونکہ تم نے تو اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے اعمال کیے تھے۔ تمہارے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ میرا بکرا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، میرے وہاں قربانی کے بکرے اور لوگوں کے وہاں 3 ہیں تو میرے وہاں 4 ہونے چاہیے، اوروں کے وہاں 5 ہیں تو میرے وہاں 6 ہونے چاہیے۔ تمہارا مقصد یہ تھا، تو تمہیں اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس وقت سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بگاڑنے کے لیے ہے، نہ کہ اپنی آخرت کو بگاڑنے کے لیے۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائے، اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے اعمال کو سدھارے۔ جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو کیوں زکوٰۃ ادا کرے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو کیوں کرے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ لیکن اب ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ گھر میں برکت ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں نا، گھر میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ بھئی نماز پڑھو کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو اسی کو ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا ہے، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں، ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں۔ جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے۔ یعنی نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے۔ یعنی نماز بھی تجارت، یعنی میں ایک کام کروں گا تو اللہ میرا دوسرا کام کر دے۔ یہ اسی چیز کا نام تو تجارت ہے جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ مقصود ہو۔ تو یہاں فائدے تو مقصود ہیں۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کاروبار چل جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے۔ نماز اس لیے نہیں پڑھنی ہے، نماز اس لیے پڑھنی ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو پھر یہ تاجرانہ عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نماز اس لیے پڑھیں گے
کہ آپ کا کاروبار چل جائے، نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک رہے، نماز اس لیے پڑھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو جائے، نماز اس لیے پڑھیں گے تاکہ آپ کو جنت مل جائے، تو پھر یہ نماز کیا ہے؟ تاجرانہ نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاجرانہ نماز ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے ہر خلوص سجدہ پر جنتوں کی امیدیں، جذبہ عبادت بھی کتنا تاجرانہ ہے۔ تو یہ تاجرانہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔